جب دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ذہن بکھرنے لگتا ہے اور ہر چیز بے قابو محسوس ہوتی ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ یہ سمجھیں کہ اضطراب کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس کی جڑیں کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ تو صاحبو، جب بھی ہم کسی ایسی سچویشن کا سامنا کرتے ہیں، کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرتے ہیں جو ہماری ایکسپیکٹیشنز، ہماری توقعات کے مطابق نہ ہو، تو ہمارے اندر اضطراب جنم لیتا ہے، انزائٹی پیدا ہوتی ہے، ہم ایک پریشر اور دباؤ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہماری امیدیں اور ریالٹی، ہماری ایکسپیکٹیشنز اور ہماری جو ریالٹی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہارمنی میں نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتی۔ تو ہمارے ذہن میں ایک خاص تصویر بنی ہوتی ہے، لیکن جب حقیقت اس سے مختلف نکلتی ہے تو ہم وہ پریشر محسوس کرتے ہیں، ایک دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ تو ایک تو اضطراب کی یہ وجہ ہوتی ہے۔ پھر اضطراب کا یا انزائٹی کا ایک اور بڑا سبب جو ہے وہ خوف ہے، فیئر ہے، خاص طور پر اننون کا فیئر، نامعلوم کا خوف۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم کسی خاص سچویشن کا سامنا نہیں کر پائیں گے، ہم فیل ہو سکتے ہیں یا ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکام رہ سکتے ہیں۔ تو اس انزائٹی کے نتیجے میں اکثر ہم اپنی توانائی ضائع کر دیتے ہیں، انرجی ڈسیپیٹ کر دیتے ہیں اور ہم خود کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور بعض اوقات خود پر اس کی وجہ سے کچھ آفتیں بھی لے آتے ہیں۔ تو اس کا علاج بھروسہ ہے، ٹرسٹ ہے۔ اعتماد پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان لمحوں کو یاد کریں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے مشکل ترین دور تھے، کہ ہم مشکل حالات سے گزرے اور کیسے ہم نے ان کا سامنا کیا، اور ان سے پھر ہم نے ایک ترقی پائی اور ان سے آگے بڑھائے، we moved on۔ تو اضطراب کا ایک اور سبب جو ہے وہ ہماری اپنی کمزوریوں کا ادراک ہے۔ مثال کے طور پہ، اگر میں جانتا ہوں کہ میں کسی معاملے میں نااہل ہوں، آئی ایم ناٹ کیپیبل، تو مجھے اندازہ ہوگا کہ حالات میری مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے اور کسی نہ کسی موقع پر میری کمزوری ظاہر ہو جائے گی۔ لیکن اصل اضطراب میری کمزوری کے ادراک میں نہیں ہے کہ میرے اندر وہ اسٹرینتھ نہیں ہے یا ویکنس نہیں ہے، تو اس کا پتہ چل گیا مجھے تو اس وجہ سے میں اینکشیس ہو گیا یا میں مضطرب ہو گیا، بلکہ یہ اس فیئر سے، خوف سے پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنی مطلوبہ کامیابی حاصل نہیں کر سکوں گا۔ تو اگر تو میں اپنی کمزوری کو یا ویکنس کو کھلے دل سے تسلیم کر لوں تو میں اس کے حل کے لیے ضروری وسائل مہیا کر سکتا ہوں اور اس مسئلے کو حل کر سکتا ہوں، لیکن اصل مسئلہ اپنی کمزوری کو چھپانے کے خوف سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اضطراب ہماری انزائٹی جو ہے یہ ہماری اپنی ذہنی کیفیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم اسے خود تخلیق کرتے ہیں، ریشم کی طرح، ریشم کے کیڑے کی طرح اس کو بنتے رہتے ہیں، بالکل جیسے ریشم کا کیڑا اپنا ریشم خود بن لیتا ہے۔ تو ہر انسان کا اضطراب منفرد ہوتا ہے، ایک علیحدہ انزائٹی ہے جس میں سب جی رہے ہیں، مگر اس کی جو نوعیت ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھیے کہ کچھ لوگ مالی معاملات پر پریشان ہوتے ہیں، کچھ محبت کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، اینکشیس ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے کہ دوسرے مجھے ایکسیپٹ کر لیں یا دوسروں کی قبولیت کے بارے میں آپ فکر مند ہوتے ہیں، وہ جو لوگ کیا کہیں گے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کچھ کہنا ہے وہ آپ کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ایک یہ آپ کے اندر جو ہے وہ آپ اس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ تو ہماری فکریں اور پریشانیاں ہماری انگلیوں کے نشانات کی طرح منفرد ہوتی ہیں، ہم سب کی پریشانیاں منفرد ہوتی ہیں، مگر بنیادی طور پر
سب کا جسے وہ کہیں نا کہ ماخذ اوریجنیٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ شاید ایک ہی ہوتا ہے. مثبت اور منفی انزائٹیز بھی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ساری انزائٹیز جو ہے وہ منفی ہوتی ہیں، کچھ مثبت جو ہے وہ بھی ہوتی ہیں. تو بعض اوقات ہمارا ماحول بھی ہماری انزائٹیز کو جنم دے رہا ہوتا ہے. اگر ہمارے ارد گرد موجود لوگ پریشان ہوں گے تو ہم بھی پریشان ہو جائیں گے. تاہم اضطراب یا انزائٹی جو ہے یہ ہمیشہ ہی نقصان دہ نہیں ہوتی. یہ مثبت اور صحت مند اضطراب جو ہے وہ بھی ہوتا ہے. تو صحت مند اضطراب جو ہے، ایک ہیلدی انزائٹی جو ہے، وہ ہمیں رائٹ ڈائریکشن میں لے جا سکتی ہے. وہ ہماری سمت کو درست کر سکتی ہے. یہ ہمیں بیدار کر سکتی ہے اور ہمارے شعور کی کیفیت کو بہتر بنا سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہمیں یہ فکر ہو کہ بارش ہو رہی ہے اور سڑک کے اوپر جو ہے وہ بڑی پھسلن ہوگی، تو ہم زیادہ محتاط ہو جائیں گے اور ہم اپنی گاڑی یا جو بھی چلا رہے ہیں تو ہم کانشیسلی اس کو جو ہے وہ چلائیں گے. تو یوں یہ جو ہمارا اضطراب ہے یہ ہمارے لیے فائدے میں جائے گا کہ ہم احتیاط برتیں گے اور خود کو نقصان سے بچائیں گے. تو اس طرح کا اضطراب جو ہے یہ تو ہمارے لیے ایک حفاظتی دیوار بن جاتا ہے. جبکہ دوسری طرف منفی اضطراب میں ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، انتشار اور بے یقینی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. شک و شبہات کا درخت جو ہے وہ اتنی تیزی سے بڑھتا ہے کہ یہ ہمیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. تو ایک عام قسم کا منفی اضطراب کہ اگر ایسا ہو گیا تو ان کیس انزائٹی جو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں، تو ان کیس انزائٹی کی سوچ سے پیدا ہوتا ہے. میں یہ نوکری نہیں لینا چاہتا کہیں میرا باس مغرور نہ ہو، تو یہ ایک انزائٹی ہے. یا میں کھانا نہیں بنانا چاہتا کہیں گیس ختم نہ ہو جائے. تو میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے یا مجھے ایسا کرنے کی سزا نہ ملے. تو یہ مختلف اضطراب کی کوششیں ہوتی ہیں، فکریں ہوتی ہیں. تو ایسی سوچ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے اور برے میں فرق کرنا سیکھیں. یہ سمجھیں کہ ہم کسی صورتحال میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. ہمیں ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے جو ہمارے قابو میں ہیں، the things which we can control، اور ان چیزوں کو سے گریز کرنا چاہیے جن کے اوپر ہمیں اختیار ہی نہیں ہے.